اچھا میں ایک بہت بہادر باپ کے بہت بہادر بیٹے کو بلانے لگا. اچھا اب یہ بولتے ہوئے ڈر لگنا شروع ہو گیا, 2-3 طرف سے آگے کہ آپ بہت زیادہ بول رہے ہیں, اور اب تو مجھے لگتا ہے کہنا پڑے گا جان کی مات قوم تو اس کا. اصل میں سعد رفیق صاحب کے بارے میں بات کرنا ہے. ان کے والد گرامی قدر میری زندگی میں پہلے شہید جمہوریت تھے, اور پاکستان میں جمہوریت آئی اور اس کے ساتھ تحفہ آیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. اب ایک بڑے باپ کا بیٹا ہونا اور آدمی کا بڑا ہو جانا بڑا ناممکن سی بات ہوتی ہے. جاوید اقبال صاحب بھی بہت بڑے آدمی تھے, لیکن ہمیشہ وہ علامہ اقبال کے سائے تلے رہے. اب سعد رفیق صاحب نے اپنی محنت سے طلباء کی سیاست میں, نوجوانوں کی سیاست میں, عوام کی سیاست میں ایک صحیح عوامی شخصیت. وزارتیں ان کے آگے ہیچ نظر آتی ہیں, بہت کم نظر آتی ہیں. اصل میں یہ میرے ذاتی دلی جذبات ہیں جن کا میں اظہار کر رہا ہوں, تو تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے. تو سعد رفیق صاحب آئیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری عوام کی اور اس ملک کی بات کریں گے. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. آئیے جان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بڑے بھائی اور نظریاتی رفیق کار عزیز ظفر احمد صاحب, پرویز رشید صاحب, حفیظ اللہ نیازی صاحب, ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب, اکابرین معزز خواتین حضرات اور معزز صحافی بھائیوں اور بہنوں, السلام علیکم. میں عزیز ظفر احمد صاحب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ایک نہایت اہم قومی اور حساس موضوع پہ آج کی اس گفتگو کا اہتمام کیا ہے, جو انشاءاللہ تعالی معنی خیز بھی ہے اور نتیجہ خیز بھی ہوگی. جن صاحب نے ہمیں یہاں مدعو کیا ہے, میری مراد علی ظفر احمد صاحب سے ہے. یہ لکھاری بعد میں بنے ہیں اور پولیٹیکل ورکر پہلے تھے, اور جب میں لاہور کے ایک زون کی سٹی مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری تھا تو عزیز ظفر آزاد صاحب جو تھے یہ دوسری سٹی مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے, اور ہم نے اکٹھے کافی سفر طے کیا ہے. اور مسلم لیگ میں جب کچھ گروپنگ ہوئی تھی تو جنیجو صاحب کے ساتھ جو چند سرپھرے تھے اس میں آزاد صاحب بھی شامل تھے اور میں بھی شامل, اکٹھے کافی سفر کرتے رہے. بعد میں آزاد صاحب جو انہوں نے اپنا راستہ لکھنے پڑھنے کی طرف کر لیا, اور ایک باصلاحیت آدمی ہے. میں ان کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج شہر لاہور میں اس اہم نشست کا اہتمام کیا. جناب ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب سے بھی بڑی پرانی نیاز بندی ہے. انہوں نے یہاں آ کے بات کم کی اور ایک استاد کی طرح ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کی. ہم ان کی اس ڈانٹ ڈپٹ کو مائنڈ نہیں کرتے, اور آپ کا صبح کالم بھی ہم نے پڑھا ہے, پرویز رشید صاحب نے بھی پڑھا ہے اور میں نے بھی پڑھا ہے. اس سے ہم اتفاق کریں یا اختلاف کریں یا جزوی طور پہ اتفاق اور اختلاف کریں وہ اپنی جگہ. لیکن ایک بات طے ہے, سیاست میں ہم نے فنکاری کبھی نہیں کی. ہم زمین کے اوپر کھڑے ہو کر سیاست کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہماری جڑیں اس شہر کی سیاست کے اندر ہیں. اور اس شہر میں اور خاص طور پہ اس ملک میں لوگوں کی امنگوں کو اور لوگوں کے خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے الحمدللہ ہم نے خون دیا ہے. باتیں نہیں کی ہیں, باتیں کرنا بہت آسان کام ہے, لکھنا بھی مشکل کام ہے, لیکن خون دینا سب سے مشکل کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاست امپورٹنٹ ہے, لیکن ملک سے اور اصولوں سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. سیاست تو ہر طرح کا آدمی کرتا ہے, ہر طرح کا آدمی سیاست کرتا ہے. سیاست میں بہت سارے پولیٹیکل پلیئرز ہیں, پولیٹیشین بہت کم ہیں, سیاسی کھلاڑی بہت سے ہوتے ہیں. تو آپ فکر نہ کریں, ہمیں اپنی سیاست کی کوئی فکر نہیں ہے. بہت سارے امتحانوں میں سے ہم گزر رہے ہیں. ابھی ایک امتحان کل ہے جس میں سے اللہ کریم نے سرخروئی کی ہے. آخری فیصلہ لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے, اور اس سے بڑی عدالت زمین پر تو کوئی نہیں ہے, اوپر اللہ تعالیٰ کی عدالت بے شک موجود ہے. تو اگر ہم عوام کی اور اپنے لوگوں کی سوچوں کی ترجمانی نہ کرتے تو پھر لوگ ہمارے ساتھ چلتے نہ, لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. اور جہاں پولیٹیکل پارٹیز, میری پارٹی سمیت, ایسے امیدوار کو پٹ کر دیتی ہیں جو لوگوں کو پسند نہیں ہے, تو لوگ جو ہے وہ پھر اس کو گزرنے نہیں دیتے. اب لوگ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ شیر پہ بیٹھ کے گزر جاؤ, جب تک ان کی مرضی اور پسند کا امیدوار بھی نہ ہو.
تو اس لیے سیاست ہمکاری نہیں ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں وہ اپنی اصلاح کریں، اور اصلاح ہی بہتر ہے ان کے لیے. اصلاح ہمیں بھی کرنی چاہیے اور ان کو بھی کرنی چاہیے جن کے نظریات میں بھی ترمیم اور اصلاح کی گنجائش موجود ہے. اب آ جاتے ہیں آج کے موضوع. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور میں ذاتی طور پہ اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اقبال پڑھانا چاہتا ہوں، کیونکہ میری والدہ نے مجھے اقبال انجیکٹ کیا ہے، مگر ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے اقبال انجیکٹ کر نہیں پا رہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی. اور جو بات ابھی ہمارے اولیاء جان صاحب کر گئے تھے، ہم بھی اس کے وکٹم ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ڈال دیا گرامر اسکولوں میں. خود ہم پڑھے ہیں سینٹ ماڈل اسکول سے، گورنمنٹ کالج سے، ایم اے کالج سے، پنجاب یونیورسٹی سے. تو ہم اپنے آج کے بچوں کو جب کہتے ہیں کہ بچیوں کو گریڈ کالج جو یونیورسٹی ہے وہ بہت بڑی درسگاہ، تو کہتے ہیں نہیں، لاہور کالج یونیورسٹی بہت بڑی درسگاہ ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں. ہم گورنمنٹ کالج کی بات کرتے ہیں، وہ سننے کو تیار نہیں ہے. اور اردو زبان دانی کو سمجھنے کے حوالے سے حالات واقعی مخدوش ہیں. آن گراؤنڈ تو سچویشن یہی ہے. اور میں تو ایک خاص نظریے کا آدمی ہوں، سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں جو اقبال کو جان نہیں پاتا یا جو اقبال کی جانکاری نہیں رکھتا وہ پاکستانی صحیح معنوں میں ہو نہیں سکتا. پاکستانی ہونے کے لیے، پاکستانیت کی شدھ بودھ کے لیے علامہ اقبال کی سوچ کو جاننا بہت ضروری ہے. ہمارا آج کا بچہ اس سے نابلد ہے، اسے تو بتائیں نابلد تو سر کھجانا شروع کر دیتا ہے. یہ نابلد کا مطلب کیا ہے؟ تو اس میں حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں، لیکن ہم بطور معاشرہ بھی ذمہ دار ہیں. ہم نے اردو کی ترویج کو وہ اہمیت نہیں دی جو اہمیت اسے دی جانی چاہیے تھی. تو اب یہ ایک عدالتیں بھی پاکستان کی عدالتوں سے گھبرانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم ہی میں سے ہے نا، عدالتیں آئی لینڈ نہیں ہیں، عدالتی حکم ہی صحیح. لیکن اگر ایک چیز تاخیر ہوئی ہے، دیکھیے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب 48 میں موومنٹ چلی تو بنگالیوں نے کہا کہ آپ اردو کو قومی زبان، اردو کو آپ نہیں بنا سکتے، ہماری بھی زبان ساتھ ہوگی. اور پھر یہ فیصلہ ہوا 56 کے آئین کے اندر کہ اردو اور بنگلہ دونوں قومی زبانیں ہوں گی اور 20 سال میں نافذ ہوں گی. اور پھر بدقسمتی سے بنگلہ دیش بن گیا. اور پھر 73 کے آئین میں یہ وعدہ کیا گیا قوم کے ساتھ کہ 20 سال کے اندر اب اردو، چونکہ ہم ہی رہ گئے تھے، اردو کو 15 سال ویسے 20 سال. جی مجھے اجازت دیں گے حفیظ بھائی مجھے یہ بات معلوم، مجھے اجازت دے دیں بات کرنے کی. مہربانی کر کے مجھے اجازت دے دیں. اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے یہ مان لینا چاہیے کہ وہاں پہ مشرقی پاکستان میں جو ہوا تھا وہ ایک حقیقت ہے نا. کچھ باتوں کو ہمیں ماننا پڑے گا، پھر آگے بڑھیں گے. میں ذرا اپنا کیس بلڈ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی اجازت ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم 73 کے کانسٹیٹیوشن میں کیا گیا وعدہ بھی پورا نہیں کر سکے. اصل تو مطلب کی بات پہ آتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ کا حکم بھی ہے اور وہ سر آنکھوں پر ہے. اور عدالت عظمیٰ کا حکم نہ بھی ہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہم اپنی رائے کا اظہار روانی کے ساتھ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں وہ کسی بدیسی زبان میں کر نہیں سکتے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم کمپلیکس کا شکار ہیں، اور ایسا کمپلیکس ہے کہ ہمیں سے جس کو انگریزی روانی کے ساتھ نہ آتی ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی میں آگے جا ہی نہیں سکتا. یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ. تو اسے ہمیں مل جل کے ریزالو کرنا پڑے گا اور اس کو واقعی نہایت زیادہ اہمیت دینی پڑے گی. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو علاقائی زبانیں ہیں ان کی اہمیت کم نہ ہونے پائے، کیونکہ ہم دوبارہ کسی طرح کے لسانی فساد کے مکمل نہیں ہو سکتے. میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا. ہمیں اردو کو ایک رابطے کی زبان بھی ہے، سرکاری زبان بھی ہے، قومی زبان بھی ہے، اس کی حیثیت مستند ہے. اس کی ترویج کے لیے بھی آگے بڑھنا چاہیے اور واقعی ایک لائحہ عمل بنا لینا چاہیے، جسے روڈ میپ ابھی کہا گیا ہے، اس کو بن جانا چاہیے. اس کی ٹائم لائنز ہمیں طے کرنی چاہیے اور بہتر ہوگا. اور یہ تجویز بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ حکومت تک پہنچائیں گے، پرویز رشید صاحب اور میں بھی، کہ اس سلسلے میں ایک پارلیمنٹری کمیٹی بھی تشکیل دینے پر غور کیا جا سکتا ہے، جس میں جو پارلیمانی تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بھی نمائندگی ہو. جیسے انتخابی اصلاحات پہ بھلے خاموشی سے لیکن بڑا مؤثر کام ساری سیاسی جماعتیں مل کے کر رہی ہیں تاکہ آنے والے انتخابات ماضی کے انتخابات سے زیادہ شفاف اور بہتر ہو سکیں. اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. ایک مہذب قوم کو اور ایک آگے جانے بڑھنے والی قوم کو یہ کام کرنا چاہیے. اسی طرح
ہمیں یقیناً اردو کو اہمیت دینی ہے، اور کچھ اقدامات تو یقیناً جیسے ڈاکٹر مجاہد ترکی صاحب کہہ رہے تھے فوری طور پہ کیے جا سکتے ہیں، اور جو تجاویز ڈاکٹر صاحب نے پیش کی ہیں یا ابھی بعد میں پیش کی جائیں گی، جن جن پر فوری طور پہ عمل کیا جا سکتا ہے وہ ہمیں کر گزرنا چاہیے، کیونکہ اردو ہم سب کا مشترکہ اثاثہ ہے. اردو صرف اہل قلم کا اثاثہ تو نہیں ہے، اردو تو گلی میں بولی جانے والی زبان ہے، گھر میں بولی جانے والی زبان ہے، اور ایک بڑی شائستہ اور شستہ زبان ہے. تو ہم سب اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور بالکل میں آل آؤٹ اس بات کا حامی بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے بھی کہ ہمیں اپنی زبان ہی میں جو ہماری ابلاغ کا راستہ ہے اس کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے. آپ دیکھیے چائنیز آتے ہیں، انہیں ہم سے زیادہ اچھی انگریزی بعض اوقات آتی ہے، مگر وہ چینی زبان میں بات کرتے ہیں. ایون جب وہ آفیشیل ڈیلیگیشنز میں بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ تب بھی وہ چینی زبان میں بات کرتے ہیں، ہم انگریزی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا جو مترجم ہے وہ ان کو چینی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتاتا ہے. تو ایک دقت ہے ضرور کہ اردو کے مترجم باقی زبانوں میں باقی ملکوں میں ذرا کم موجود ہے، لیکن اس مشکل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے بتدریج. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ترکی سے یا کہیں اور سے یا ایران سے دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں. یہ اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں تو یہ بیماری سب کانٹیننٹ میں اس لیے ہے کہ ہم صدیوں تک غلام رہے ہیں، اور ہماری غلامانہ ذہنیت ابھی پوری طرح شاید ختم نہیں ہوئی ہے. اس کا ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے. اور یہ جب آپ دیکھتے ہیں دوسری قوموں کو، یہ درست ہے، کچھ عرصہ پہلے میں یورپ گیا تھا، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں 50 لاکھ کے 1 کروڑ کے، اتنی دقت تھی کمیونیکیٹ کرنے کی، بات کرنے کی، کیونکہ وہ آپ وہاں پہ انگریزی زبان اگر سمجھتے بھی ہیں تو وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. فرانسیسی فرینچ میں بات کریں گے، جرمن جرمنی کی زبان میں بات کریں گے، اور وہ ایک ان کا اپنا سلسلہ ہے. ایون چھوٹا سا ملک ہے یہ چیک، وہ اپنی زبان میں بات کرنا پسند کرتے ہیں. تو ہمیں یقیناً اردو نہ گونگی ہے نہ بہری ہے، اردو کا 300 سال کا ذخیرہ ہے، اور اس کے اندر نثر ہے، ادب ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، لغات ہیں، بہت ساری قانونی اور دفتری جو اصطلاحات ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں پاکستان میں اردو کے فروغ کے اداروں نے بھلے آہستہ آہستہ لیکن دانشوروں نے، اہل قلم نے بہت کام بھی کیا ہے. اس کام کو سمیٹے جانے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی میں پھر کہوں گا کوئی اس پہ سیاست نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سب کا مشترکہ احساس ہے، اس پہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. ویسے ایک بات میں آپ کو عرض کروں، صرف عدالتی فیصلے سے یا صرف ایگزیکٹو آرڈر سے اردو نافذ نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس کو دل سے تسلیم نہ کریں، اس کو دل سے تسلیم کریں. تو عدالتی فیصلوں کا تقدس اپنی جگہ، ایگزیکٹو آرڈر کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اصل یہ ہے کہ پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے. تو پاکستانی قوم اگر یہ چاہتی ہے، اور ہمیں پتہ ہے اچھی طرح کہ ہم زیادہ بہتر انداز میں پرفارم کر سکتے ہیں، اور اردو تو ایسی زبردست غضب کی زبان ہے کہ دنیا جہان کی زبانوں کو آپ اس کے اندر سمو سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے آپ کو، اس میں کوئی زیادہ آپ کو الجھن پیش نہیں آئے گی. اس میں تمام زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، اور بعض ایسے الفاظ ہیں جو ہم اب اپنی روزمرہ کی زبان میں استعمال کرتے ہیں، اور ان کا جو لب و لہجہ اور آہنگ ہے وہ بھی ہم نے اپنی زبان میں ان کو کر لیا، اور وہ مستعمل ہے، ہم اسے استعمال کرتے ہیں روزمرہ کی زبان میں. تو یہ جو آج کی نشست رکھی گئی ہے، اس میں بنیادی طور پہ یہ میڈیا کے کردار پر اس کا جو فوکس تھا، لیکن ہم نے جنرل بات تقریباً کیا ہے، کیونکہ میڈیا کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے. اور درست ہے کہ سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو، ہمیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں، ہم ووٹ لیتے ہیں، جب ووٹ لیتے ہیں تو پھر ہمیں لوگوں کی امنگوں کی ترجمانی بھی پوری طرح کرتی ہے. تو جو کمی رہ گئی ہے ماضی میں انہیں دور کیا جائے گا. سیاسی جماعتیں آپ کو پتہ ہے اس ملک میں اس طریقے سے مضبوط نہیں ہیں جس طریقے سے مضبوط ہونا چاہیے تھا جیسے ہندوستان کے اندر ہے. اس کی وجوہات بھی آپ کو معلوم ہے. اور جب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جمہوریت کی جنگی لڑتی رہیں گی اور دوسرا کام کرنے کے لیے ان کے پاس وقت کم ہوگا تو مسائل ضرور پیدا ہوں گے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اردو زبان کو سرکاری طور پہ دفتری زبان بنانے کے لیے اور درس و تدریس کا ذریعہ بنانے کے لیے فوکس کرنا ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ انگریزی کو دیس نکالا دے دو، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انگریزی کو اس سطح تک رکھو جہاں اس کی ضرورت ہے، اردو کو وہ اہمیت دو جس کی وہ حقدار ہے، اور علاقائی زبانوں کو بھی پس پشت نہ ڈالا جائے. اس بار جب اردو زبان کی ترویج کی اور اس کو سرکاری زبان کے طور پہ
متعارف کرانے کی پوری طرح تحریک کو لے کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو میں آپ کو یہ درخواست ضرور کروں گا علاقائی زبانوں کو جو ہے وہ نظر انداز بالکل نہ کیجیے گا، ورنہ یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے۔ اس لیے جب آپ اردو زبان کی بات کریں علاقائی زبانوں کی بات ضرور کریں، ماں بولی کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، پھر اس سے بہتر ابلاغ تو ہے ہی نہیں نا کسی اور چیز میں۔ آپ کمفرٹ فیل کرتے ہیں، ایک آسانی محسوس کرتے ہیں، ہم بیٹھے اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک پنجابی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب بولتے ہیں اپنی ماں بولی تو بہت آسانی محسوس کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے میں۔ تو یہاں پنجاب میں یہ دقت ہے، اگر آپ مجھے پھر کہنے کی اجازت دیں اور میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ باقی صوبوں اچھا جناب جو کہیں گے، جو جناب پروفیسر کہیں گے تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ باقی پاکستان کے صوبوں میں انہوں نے بلوچی زبان کو، سندھی زبان کو اور پشتو زبان کو خاصی اہمیت دی ہے۔ پنجاب میں اس طریقے سے شاید ہم چونکہ بڑا بھائی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ہم تھوڑا شاید شرماتے ہیں کہ ہم پنجابی زبان کو اس طریقے سے اہمیت نہیں دیتے۔ میرا خیال ہے یہ شرم بھی اتار دینی چاہیے اور ہمیں پنجابی کو بھی اس کا جائز مقام دینے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ اردو ایک رابطے کی سرکاری قومی زبان کے طور پہ اور علاقائی زبانیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے اور ان کے کلچر کو بھی ہمیں جو ہے وہ مرنے نہیں دینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جن اقدامات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا یہ جو عزیز ظفر آزاد صاحب نے کچھ مواد جو تھا وہ اس سیمینار سے پہلے ایک بھجوایا تھا کہ یہ ہم چاہتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری حکومت اور صرف حکومت نہیں بلکہ ہم پارلیمان کو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ متحرک کرنے کی پوری کوشش کریں گے تاکہ پورے ملک کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ بھی اس کے اندر اس کی بھی عکاسی کی جا سکے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اس طرح کی نشست کو تواتر کے ساتھ چلائیں تاکہ ایک اہداف کا تعین کیا جائے، بجائے اس کے کہ بھی اگلے سال ہو آپ کو حکومت کو، پارلیمان کو اور پالیسی میکرز کو مسلسل ان کو فالو کرنا چاہیے۔ ہم بھی اپنا کردار ادا کریں گے، آپ بھی اپنا کردار ادا کریں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اردو زبان کے حوالے سے جو خواہش ہے اس پہ اس کمرے میں بیٹھے ایک کیمرہ مین سے لے کے اسٹیج تک کسی بھی شخص کے دل و دماغ میں کوئی ابہام موجود ہے یا کوئی شک موجود ہے۔ کاوش کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم چونکہ بدقسمتی سے بہت بڑے بڑے قومی حادثات کا شکار رہے ہیں اور ایسے ایسے ہچکولے اور دھچکے پاکستان کو لگے ہیں کہ ایک دھچکے سے سنبھلتے نہیں ہیں تو دوسری مشکل میں جا کے گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، کیونکہ ہمارے مسائل میں غربت اور جہالت بھی ہے، بہت بڑا انرجی کرائسس ہے جس سے ہم عہدہ بنانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ کہیں کامیابی ملتی ہے، کہیں کامیابی نہیں ملتی ہے، مسائل کے بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ریسورسز نہیں ہیں، تو شاید وہ توجہ جس کی اردو متقاضی ہے وہ توجہ ہم دے نہیں پاتے۔ لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں اس فورم کا اور آپ سب اہل علم و دانش کا کہ آپ نے وقت کی اس ضرورت کی طرف آپ نے روشنی ڈالی ہے اور ایک ویک اپ کال دیا، آپ نے ایک گھنٹی بجائی ہے کہ بھئی یہ بہت اہم ہے، اس پر بھی توجہ دو۔ میرا خیال ہے آپ کا یہ رول بنتا ہے اور آپ کو یہ رول اپنا پلے کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش بھی کریں اور کچھ نہ کچھ قدم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں گے تو اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ پاکستان کا